بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر نمبر 2 ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم نے آج جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے یونری آپریٹرز اور بائنری آپریٹرز اور آپریٹر پریزیڈنس۔ یہ ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم نے آپریٹر پڑھا، یہ پڑھنے سے پہلے آپریٹرز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ آپریٹر بیسیکلی سمبلز ہوتے ہیں، اور پھر آپرینڈز وہ ویلیوز ہوتی ہیں جن کے اوپر آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے۔ ہم نے اسائنمنٹ آپریٹر پڑھے، ریلیشنل آپریٹر پڑھے، ارتھمیٹک آپریٹر پڑھے، لاجیکل آپریٹر پڑھے۔ آج ہم نے دیکھنے یونری آپریٹر اور بائنری آپریٹرز کون سے ہوتے ہیں۔ یونری کا مطلب اسٹوڈنٹس یونری 1 کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور بائی کا مطلب ہوتا ہے 2۔ اچھا، یونری آپریٹر وہ آپریٹر ہوتے ہیں جو کہ صرف ایک آپرینڈ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپرینڈ یعنی کہ ویلیو، آپرینڈ آپ کو پتہ ہے وہ ویلیو ہوتی ہے جن کے اوپر آپریشن پرفارم کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے اے اور بی ہے، یہ آپرینڈز ہیں، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، یہ آپرینڈز ہیں۔ ان کے اوپر پھر سمبلز اپلائی کر کے یعنی کہ آپریٹر لگا کے ان کو ویلیوز اس کے مطابق نکالی جاتی ہیں۔ تو سنگل آپرینڈ کے اوپر، اکیلے ایک آپرینڈ کے اوپر جب کوئی مطلب لگائی جاتی ہے ویلیو تو وہ کہلاتے ہیں یونری آپریٹرز۔ اب یونری آپریٹرز میں کون کون سے آپریٹر آتے ہیں؟ جو لاجیکل ناٹ ہے نا، لاجیکل ناٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی ایکسپریشن کوئی ویلیو ٹرو ہوتی ہے تو اس کو فالس کر دیتا ہے، فالس ہوتی ہے تو اس کو ٹرو کر دیتا ہے۔ تو لاجیکل ناٹ بیسیکلی یونری آپریٹر ہے، اور اس کے بعد جو مائنس کا سائن ہے نیگیٹو کا، وہ بھی یونری آپریٹر ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک آپرینڈ ہے، اس کے ساتھ مائنس کا سائن لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یونری آپریٹر۔ تو یونری آپریٹر میں کون سے آپریٹر آتے ہیں؟ لاجیکل ناٹ۔ اب بائنری آپریٹر نام سے ظاہر ہے کہ وہ 2 آپرینڈس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں، ریلیشنل آپریٹرز ہیں، لاجیکل اینڈ ہے، لاجیکل اور ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ بائنری آپریٹرز۔ ظاہر ہے 2 آپرینڈ ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آپریشن ہم پرفارم کروا سکیں گے، وہ چاہے ارتھمیٹک آپریشن ہو، وہ چاہے لاجیکل اینڈ ہو، لاجیکل اور ہو، یا ریلیشنل آپریٹر ہو۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھنے کہ سی لینگویج آلسو آفر کر رہا ہے ٹرنری آپریٹر۔ ٹرنری آپریٹر، ٹرنری سے مراد ہوتا ہے 3، یعنی کہ 3 آپرینڈس کے اوپر یہ لگتا ہے، لیکن آپ کی بک میں بتایا نہیں گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ ٹرنری آپریٹر بھی موجود ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی، اور اس کو ریپرزینٹ اسٹوڈنٹ کیا جاتا ہے کوسچن مارک سے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کا MCQs بن سکتا ہے کہ یونری آپریٹر کون سا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لاجیکل ناٹ ہے وہ کیا ہے؟ یونری آپریٹر، اور باقی جتنے آپریٹرز ہم نے پڑھے ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ بائنری آپریٹر کے اندر آتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس، وہ ہے آپریٹر پریزیڈنس، ٹھیک ہے۔ آپریٹرز کی ترتیب میتھس میں بھی بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہو، ڈی میتھس رول اپلائی ہوتا تھا کہ جو آپریٹر پہلے آتا ہے، ہائیسٹ پریزیڈنس جس کی ہے وہ پہلے سالو ہوگا، کوئی نہ کوئی ایکسپریشن، یہ تمام ایکسپریشنز ہیں آپ کے سامنے، اور جس آپریٹر کی پریزیڈنس لویسٹ ہے وہ بعد میں سالو ہوتا ہے ہمیشہ سے، ٹھیک ہے۔ آپریٹرز کو سالو کرنے کی ترتیب کو آپریٹر پریزیڈنس کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے سی لینگویج کے اندر آپریٹر پریزیڈنس کا، دیکھ لیں۔ سب سے پہلے بریکٹ سالو ہونی ہے، اس کے بعد ایکسکلیمیشن سالو، مارکس سالو ہونا ہے، اس کے بعد 3rd نمبر پہ ملٹیپلائی، ڈیوائڈ اور ماڈ کا سائن ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جب ایسے آپریٹرز کوئی آ جاتے ہیں کہ جن کی پریزیڈنس سیم ہوتی ہے، جیسے کہ نمبر 3 پہ دیکھ لیں، 3 آپریٹر کی سیم ہے، اگر ایک ایکسپریشن میں یہ تینوں موجود ہوں۔ 4 نمبر پہ دیکھ لیں، 5 میں جیسے ریلیشنل آپریٹرز دیے میں اگر ایک ایکسپریشن میں یہ تمام موجود ہوں تو پھر ہم ان کو لیفٹ ٹو رائٹ سالو کرتے ہیں۔ یہ رول ہے، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لیفٹ ٹو رائٹ سالو کیا جاتا ہے۔ اور اگر الگ الگ اکیلے ہوں تو جیسے پھر ان کی ترتیب ہے، جیسے ان کا پریزیڈنس دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہم سالو کریں گے۔ اگر اس کے مطابق سالو نہیں کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، ہمارے پاس ایرر آ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ ایکسپریشن سالو ہی نہیں ہوگی مزید۔ تو یہ لاسٹ ٹاپکس تھے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر اب اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔